فرمایا وَمَالِهِ، مال کے معاملے میں دو سوال ہوں گے، اور انسان ترقی اور عروج وہی پاتا ہے جو جوانی میں محنت کر لیتا ہے، اور جو جوانی کو ضائع کر دیتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا۔ وہ بڑھاپے میں بھی سخت اذیت کی زندگی گزارتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے اسے کھینچتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر مال کے متعلق سوال ہوگا، میں نے تمہیں مال دیا، پہلے یہ بتا کمایا کہاں سے تھا، کس طریقے سے کمایا تھا، وہ حلال تھا یا حرام، اس میں زیادتی تھی یا تیرا حق جو تھا وہی لیا، یہ بتا، مال کہاں سے لیا، اور اگر لیا اور ٹھیک لیا، حلال طریقے سے لیا، اللہ کی نافرمانی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے، اب یہ بتا خرچ کیسے کیا۔ ہم نہ مال کمانے میں آزاد ہیں اور نہ مال خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بہت سے لوگ کماتے رزق حلال ہیں لیکن خرچ کرتے وقت نہیں سوچتے کہ میں جس جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں کہیں میرا رب مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس بات پہ میرا رب میرے مال کے متعلق مجھ سے جب سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا۔ ہم اپنی شادیوں کی تقریبات کو دیکھ لیں، ہم اپنے دوسرے معاملات کو دیکھ لیں کہ ہمارا مال کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، کون کون لوگ لے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ کی نافرمانیاں اس مال کے ساتھ کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، اور پھر اللہ نے حلال ذریعے سے عطا کیا تھا۔ جو حرام لیتا ہے وہ تو سرے سے اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس کی بنیاد تو ٹھیک تھی لیکن اس نے خرچ کرتے وقت نہ سوچا کہ یہ مجھے یہاں خرچ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو اللہ رب العزت پانچواں سوال یہ کریں گے، یہ بتا جو اللہ نے تمہیں علم دیا، یہ حلال ہے یہ حرام، یہ صحیح ہے یہ غلط، اس پہ عمل کہاں تک کیا ہے۔ اب کون شخص کہہ سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سود حرام ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خنزیر حرام ہے۔ اگر یہ سب کچھ پتہ ہے تو آج مسلم معاشرے میں جو کچھ کر اور ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ اور اکثر اوقات ان گناہوں میں، ان خباثتوں میں، ان جوانی کے اندر ہی انسان پڑتا ہے۔ تو انسان یہ نہیں سوچتا۔ اب آپ کسی بھی شخص سے، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی دیکھ لیں، اس سے پوچھیں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ غلطی ہے جی ہماری۔ اب یہ احساس ہے کہ غلطی ہے تو پھر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اور کہنے کے باوجود پھر بھی آئندہ زندگی میں اصلاح نہیں ہم کرتے، کہتے ہیں چلتا ہے چل دے دو، آج تو چل جائے گا، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ یہ 5 سوال ایسے ہیں جس کے بغیر انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ میں تو ایک انتہائی گناہگار انسان پریشان ہوں کہ 5 میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دے سکتا میں۔ ہم جائیں گے کہاں؟ کریں گے کیا؟ آج تو اپنی قوت پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنی جوانی پہ بڑا ناز ہے، اپنے مال پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی دکان پہ، اپنی کاشتکاری پہ اور اپنے منصب پہ بڑا ناز کیے بیٹھے ہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا سب انسان بے بس لاچار ہوں گے، مادر ساد ننگا کر کے اللہ کھڑا کر کیا ہوگا، اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اپنی جوانی کا کیا بتائیں گے؟ کتنی غلطیاں ہوئی ہماری جوانی میں، کیا کچھ نہیں کیا۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح، ایک نیک نوجوان کے لیے یہ بات فرمائی، اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے دے۔
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوۃ، اللہ رب العزت ایسے انسان پہ تعجب کرتے ہیں، ایسے جوان کے اوپر رشک کرتے ہیں جو جوانی ہونے کے باوجود نیکی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں ذرا کہ اس نوجوان، یعنی ایک جوان آدمی خوبصورت بھی ہو اور نیک بھی ہو، کتنا پیار آتا ہے اس پہ۔ اور واقعتاً ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ایک صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خوبصورت تھے، کہتے ہیں اتنے خوبصورت کہ جب مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے سب اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ دیکھتے تھے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معاذ نیک بڑے تھے، بہت ہی ان کی جوانی خوبصورت گزر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا بازو پکڑ کے کہا، 3 دفعہ کہا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یعنی اس سے احساس ہوتا ہے خوبصورتی بھی بڑی اچھی چیز، جوانی بھی بڑی اچھی چیز، لیکن جوان کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا کثرت سے شکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو، چاہے ہم بڑھاپے میں ہیں یا ہماری اولادوں میں نوجوان ہیں یا ہمارے عزیز بھائی ہیں، ہم سب کو اپنے رب سے التجا کرنی چاہیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ یہی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے، یہی اللہ کی نظروں میں ہمارا حسن ہے، اللہ اسی بات پہ خوش ہوتا ہے۔ ہم بوڑھے تو اپنے اعضاء جو ہے کمزور کر بیٹھے، ہم اپنی جوانی کھو بیٹھے، اب ہم کر لیں تو